الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العلی العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم کی آپ کے سامنے کچھ آیات تلاوت کی ہیں. اسی کے ذیل میں چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے. دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہماری زبان سے ایسی باتیں نکلوا لے جو آپ کے لیے بھی فائدہ مند، نفع بخش، کارآمد اور مفید ہوں، اور ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہوں. یہ سورہ بنی اسرائیل ہے. اس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے: سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سفر کرایا، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، لنوریہ، اور سفر کرانے کا مقصد یہ تھا تاکہ وہ اس کو دکھائے، اپنی یقینی آنکھوں سے دیکھنا. لنوریہ من آیاتنا، اپنی کچھ نشانیاں، دنیاوی نشانیاں بھی اور اخروی نشانیاں بھی. آیاتینہ میں، لفظ آیاتینہ میں دونوں نشانیاں آتی ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کی، اللہ کی معرفت کی، اللہ کی پہچان کی دنیا کے اندر نشانیاں موجود ہیں، وہ بھی مراد ہیں. اور جو عالم غیب کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے نعمتیں متعین کر رکھی ہیں، تیار کر رکھی ہیں، ان نعمتوں کا سفر کرانا وہ بھی مراد ہے. اور اللہ کے نافرمان بندے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، آخرت کے دن کو جھٹلانے والے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے یقین کو جھٹلانے والے، ان کا جو انجام ہوگا، یتیموں کا مال کھانے والے، حق مارنے والے، ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے، اور بالکل ڈھیٹ ہو کر کے زندگی کو یوں ہی اللہ کی نافرمانیوں میں گزارنے والے، اور یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، مرتے دم تک جنہیں توبہ کی توفیق نہ ہو، وہ توبہ نہ کریں اور اسی حال میں دنیا سے رخصت ہو جائیں، ان کا جو انجام ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے: لنوریہ من آیاتنا، ہم نے یہ سفر آپ کو اس لیے کرایا تاکہ ہم اپنی کچھ نشانیاں آپ کو دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ تبارک تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا اور خوب باخبر ہے ہر چیز سے. پچھلے جمعے میں سفر معراج کا مختصر سا ذکر ہوا. اس جمعے میں بھی ارادہ ہے، وقت کم ہوتا ہے کیونکہ ایک دو احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو بروایت ترمذی کے شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ترمذی کے اندر موجود ہے کہ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سوال کیا، پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سفر معراج کو ذکر فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کو ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ ہم مسجد حرام میں، بیت اللہ میں رات میں سوئے ہوئے تھے کہ اچانک ہماری آنکھ کھلی، اور جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہم نے ایک عجیب و غریب شکل کے جانور کو دیکھا جو ہمارے عام طور سے اس کا جو سائز ہوگا وہ ہمارے کھچروں کی طرح ہوگا، جو موجودہ ہمارے کھچر ہوتے ہیں، گھوڑے ہوتے ہیں، اس سائز کا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کرایا. یہ جو واقعہ پیش آیا یہ ہجرت سے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے. ہجرت سے 1 سال
پہلے کا واقعہ مکۃ المکرمہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرماتے ہیں، اور سب سے پہلے جب جبریل امین لے کر کے چلے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ المنورہ میں لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، اور اللہ کے حضرت جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے، اور یہیں مسجد نبوی کی تعمیر ہوگی، اور یہیں ساری چیزیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے چلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا، اور مختلف واقعات پیش آئے۔ جب بیت المقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، کیونکہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان سب کا قبلہ اول بیت المقدس تھا، قبلہ اول اسے کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اکرام کی امامت بھی اسی جگہ پہ فرمائی، اور یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب پڑا امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ آپ کی امامت میں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھی۔ اور پھر واقعہ معراج جب شروع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان کی طرف بڑھے تو آپ کو ایک بوڑھی عورت نے آواز دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنا چاہا، جبریل امین نے کہا سفر جاری رکھیے، آگے بڑھے۔ پھر اس طریقے کے 2-3 اور واقعات پیش آتے ہیں۔ آخر میں جبریل امین کہتے ہیں کہ وہ جو بوڑھی عورت تھی جو دکھائی گئی تمہیں، وہ یہ دکھانا مراد تھا، کیونکہ یہ سفر ہے لِنُرِيَهُ آیاتنا، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی علامتیں دکھانے کا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سی اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو جبریل امین سے پوچھا وہ ماجرا کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ جو بوڑھی عورت تھی وہ اصل میں آپ کو آپ کی امت کی عمر دکھائی گئی، آپ کو آپ کی امت کی عمر دکھائی گئی کہ آپ کی جو امت ہے وہ اسی عمر میں پہنچ چکی ہے، بالکل بڑھاپے میں پہنچ چکی ہے، اب کچھ پتہ نہیں ہے کب اس کی روح قبض ہو جائے۔ پھر آگے جب گزر ہوئے تو دیکھا ایک شخص اپنے دائیں جانب دیکھتا ہے تو روتا ہے، اور دائیں جانب دیکھتا ہے تو مسکراتا ہے اور ہنستا ہے، اور بائیں جانب دیکھتا ہے تو زار و قطار رونے لگتا ہے۔ کہا یہ کون؟ کہا یہ آپ کے جد امجد، ہم سب کے بابا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، جو اپنی اولادوں میں سے جن لوگوں نے اللہ کے حکموں کو مانا، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو اپنایا، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں اتارا، وہ جو جنت پہنچے ہیں ان کو ایک طرف جب دیکھتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں۔ اور آپ ہی کی اولادوں میں سے جن لوگوں نے اللہ کو جھٹلایا، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو جھٹلایا، اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں نہیں اتارا، جب ان کی طرف ان کا انجام دیکھتے ہیں، جہنم کی طرف دیکھتے ہیں، تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ روتے ہیں۔ پھر آپ کا مسلسل سفر شروع ہوا۔ جب آسمان دنیا پہ پہنچے تو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس طریقے سے نبیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر آپ کو جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہنم کی طرف دیکھا تو وہاں ایک ایسی جماعت کی طرف سے آپ کو گزارا گیا جن کے ناخون تانبے کے تھے۔ کس کے ناخون تھے؟ تانبے کے، اور اس تانبے کے ناخون سے وہ اپنے چہرے کو، اپنے جسم کو، اپنی کھالوں کو کھرچ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل امین نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے عیب نکالا کرتے تھے دنیا میں، جو دوسروں کی عیب جوئی میں لگے رہتے تھے۔ ان کا مقصد اور مشن اپنے عیب پر نگاہ کرنا نہیں، بلکہ دوسرے عیب کی نگرانی کرنا، یہی ان کا مقصد تھا۔ وہ چوراہوں پہ کھڑے ہو کر کے اسی لیے کھڑے ہوتے تھے تاکہ جو ہے ایک دوسرے کی ہم ٹانگیں کھینچ سکیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی اس برے فعل سے، اس قبیح فعل سے منع فرمایا، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الظن بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اے ایمان والو، زیادہ گمان سے بچو، زیادہ سوچنے سے بچو دوسرے کے بارے میں کہ ہم نے کسی کو اگر شراب کے ٹھیکے کے پاس کھڑا دیکھ لیا تو بس ہم نے رائے قائم کر لی کہ یہ ضرور شراب پی رہا ہوگا۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے، جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ کوئی انسان سنی سنائی بات بلا تحقیق کے اس کو اڑانا شروع کر دے۔ آج ہم میں یہ عام طور سے یہ مرض پیدا ہوتا جا رہا ہے
تو یہ معراج کے واقعے سے ہمیں یہ واقعہ اور یہ حدیث جب ملتی ہے، اس سے ہمیں اپنے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارا شمار بھی کہیں اس جماعت میں نہ ہو جائے جس جماعت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے چہروں کو، اپنے بدن کی کھالوں کو اس سے کھرچ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے، ذرا غور کریے کہ دنیا کے اندر بھی بعض لوگوں کو جب کھجلی کی بیماری ہو جاتی ہے، خاص طور سے ہماری وہ ماں اور بہنیں اور وہ عورتیں آج کے دور میں عام طور سے یہ بیماری عام ہو جاتی ہے، جب بچہ ہوتا ہے اس کے بعد جب عورتوں کے عام طور سے کھجلی جب ہوتی ہے تو بیچاری کنگھے لے کر کے بیٹھتے ہیں اور کھجلایا کرتی ہیں اور انہیں سکون نہیں ملتا ہے، یہاں تک کہ کھجلاتے کھجلاتے خون نکل آتا ہے، کھجلاتے کھجلاتے خون نکل آتا ہے، اور بعض لوگوں کے ڈھٹے پڑ جاتے ہیں کالے کھجلا کر کے۔ ذرا آپ سوچئے، جب دنیا کی ایک چھوٹی سی بیماری کے میں انسان کی یہ کیفیت اور یہ حالت ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ جب عذاب کے طور پہ، اپنے سخت گرفت کے طور پہ جب انہیں عذاب دے گا تو ان کے کھجلانے کا کیا عالم ہوگا۔ ہم لوگ سوچ رہے ہیں نا کہ تانبے کے ناخن کیسے ہوئیں گے، اور پھر اس کے بعد اپنی ہی انسان اپنے ہی چہرے کو، اپنے ہی بدن کی کھالوں کو کیسے کھجلائے گا۔ تو آپ دنیا میں غور و فکر کر سکتے ہیں، دنیا میں بھی یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ ذرا سی جب کھجلی کی بیماری ہو جاتی ہے تو انسان کھجایا رہتا یہاں تک کہ کھجلا کے اس کے خون نکل آتا ہے، اس کے باوجود کھجلایا کرتا ہے، جب تک کہ اسے جو ہے کھجلی نہیں کرتا ہے تب تک کہ اسے کیا سکون نہیں ملتا ہے۔ تو ہم سوچیں آخرت کا کتنا سخت عذاب ہوگا، اور یہ عذاب کن کو دیا جائے گا؟ یہ عذاب ان کو دیا جائے گا جو پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، جو دوسرے کی عیب جوئی میں رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر آگے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اس جماعت پر گزر ہوا جن کے ہونٹ جو ہے زمین سے لگ رہے تھے، نیچے کے ہونٹ زمین سے لگ رہے تھے اور اوپر کے ہونٹ اور اوپر تھے، اور ان کے ہاتھوں میں لوہے کی کینچیاں تھیں اور ان لوہے کی کینچیوں سے اپنے ہونٹ کو کاٹ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل امین یہ کون ہے؟ حضرت جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ واعظ ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اللہ اس جماعت سے محفوظ فرمائے۔ لیکن اگر ہم غور کریں گے، ہم میں سے اکثر لوگوں کا اپنا یہی حال ہے، ہم میں اپنا لوگوں کا یہی حال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ وہ اتنے موٹے موٹے ہونٹ اور ان ہونٹوں کو لوہے کی کینچیوں سے کتر رہے ہیں۔ حضرت جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو تو نیک راہ سجھایا کرتے تھے، نیک راستہ بتایا کرتے تھے، لوگوں کو تو نصیحت کیا کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے ہو۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم جب اللہ کے دین کی دعوت دیں تو اس پہ سب سے پہلے خود عمل پیرا ہوں اور پھر اس کے بعد اللہ کے ایک ایک بندے کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ معراج کا لمبا واقعہ ہے، اب یہ دوسرا جمعہ ہے، آگے ذی الحجہ کا مہینہ آ رہا ہے، اس لیے معراج کے واقعے کو انشاءاللہ پھر آگے کنٹینیو کیا جائے گا، آگے جو ہے ذکر کیا جائے گا۔ اگلے جمعے سے انشاءاللہ سورۃ الحج کے تعلق سے جو تفسیر ہے وہ بیان کی جائے گی، حج کے تعلق سے جو چیزیں ہیں وہ رکھی جائیں گی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت عظیم ہے اس سنت عظیم کو انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ بیچ میں شاید بقرعید تک کی 2 جمعے اور پڑھیں۔ آج کیا تاریخ ہے؟ آج 15 تاریخ ہے، 27 2 جمعے پڑھیں گے، 2 جمعے میں انشاءاللہ وہ باتیں رکھی جائیں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے اندر جو عذاب دکھائے گئے، جو عذاب والی جماعتیں دکھائی گئیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان جماعتوں سے علیحدگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس وجہ سے ان جماعتوں کو عذاب ہو رہا تھا اس اعمال سے ہم سب کو کیا کرنے کی، بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ میری ان گزارشات کو قبول فرمائے، آپ کو بھی اور ہم کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔